تو آپ جی صلی اللہ بس. علیہ وسلم کے جانے کے پہلے مدینہ میں ایک مطلب دو جو ہے مشرکوں کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اتنا یاد ہو گیا سب کو؟ تو یہ لوگ کیا کرے، اوس اور خزرج کے بیچ میں نا ہمیشہ سے بہت بڑی بڑی لڑائیاں تھی۔ مطلب دو دو ڈھائی ڈھائی سو سال سے، 200-250 سال سے ان کے بیچ میں لڑائیاں چل رہی تھی۔ ایک تو جنگ ایک بواس نام سے آتا تھا، بواس نام کا ایک جنگ تھا جو کئی زمانے سے ان کے بیچ چل رہا تھا، اور اس میں کئی ہزاروں لوگ مر چکے تھے، مطلب ان کے قبیلے کے۔ اور اتنی سخت دشمنی تھی، آگے جو آیت آئے گی نا 84-85 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں چل رہی تھی، اس بیچ میں کیا ہوا تھا، ان کے جو قبیلے کے کچھ نوجوان بچے جو نا مکہ گئے تھے، 6 بچے تھے، نوجوان بچے تھے، حج کے لیے گئے تھے مکہ۔ تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوئی تھی، کیونکہ مکہ والے مان نہیں رہے تھے۔ 13 سال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال ہو چکا تھا، وہ لوگ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی تو ہوگا جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور وہاں میں آرام سے رہ کے دین کا کام کر سکوں، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن کے رکھا تھا، کہاں جانا تھا آپ نے؟ مدینہ جانا تھا۔ تو یہ جو بچے آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے آئے تھے، یثرب سے۔ اور یثرب میں دو مشرکین قبیلے رہتے تھے، کیا نام تھا؟ فاطمہ آپ نہیں بتاؤ گے؟ اوس اور خزرج. جی الحمد للہ الحمد للہ، ہے نا، یاد ہو گیا۔ مطلب آپ لوگ کو اوس اور خزرج دو قبیلے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور انہی میں کے جو بچے 6 بچے گئے تھے، انہوں نے دین اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت لے لی۔ فرسٹ ملاقات میں انہوں نے کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کیا، بس کہا کہ آپ جو سناتے ہیں، جو قرآن آپ پہ اللہ نے نازل کیا وہ ہم کو سنا دیجئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، ان کا دل بدل گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اور انہوں نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری ذمہ داری لو تاکہ میں دین کا کام کر سکوں۔ تو انہوں نے بولا دیکھیے، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم لوگ کے قبیلوں میں بہت زبردست جھگڑے چلتے ہیں۔ مطلب ہمارے اوس اور خزرج کے بیچ میں بہت زیادہ مطلب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور ہمارے یہودی قبیلے جو ہے نا، وہاں کے بہت بڑے یہودی قبیلے ہیں، 3 یہودی قبیلے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مطلب سائن کیا ہوا ہے، ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں۔ تو ہم جاتے ہیں، اب ہم وہاں پہ ماحول بناتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم آئیں گے نیکسٹ ایئر، اور پھر آپ کو لے کر چلیں گے۔ ایسا کر کے انہوں نے بات کر کے پھر وہ لوگ گئے، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی، تو ان کے اگلے سال جب وہ آئے نا تو وہ لوگ 12 ہو کے آئے تھے، 12 بن کے آئے تھے۔ پھر انہوں نے بیعت لی تھی، جس کو بیعت عقبہ ہے نا، فرسٹ والی بیعت عقبہ، ثانیہ ہے نا، ایک جو ہے ایک پہلی والی جو بیعت ہوئی تھی نا وہ بیت بیعت کی تھی، عقبہ کہا جاتا ہے. ہے نا، پہلا والا جو بیعت لیے تھے نا وہ لیے تھے۔ اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ایئر جب جا رہے تھے نا وہ لوگ پہلی بار بیعت کر کے، تو اپنے ساتھ ایک معلم مانگ رہے تھے ان لوگوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بھیجا تھا؟ مصعب بن معلم عمیر. نا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا تھا ان کے ساتھ، اور وہ جا کے قرآن پڑھ پڑھ کے ایسا سناتے تھے کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، سارے مشرک قبیلے کے کوئی نہ کوئی فرد تھا، ایک کہ نہ ایک، ہر گھر میں کیا ہوا، اسلام پھیل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے پہلے ہی ایک نہ ایک فرد ہر گھر کا اسلام قبول کر لیا تھا، الحمدللہ۔ تو کیا ہوا، یہ جو مشرک قبیلہ تھا وہ سب سے پہلے کیا ہوا، مسلمان بنا تھا، وہی یہی لوگ جو ہے نا انصار کہلائے۔ کیا کہلائے؟ مدینہ کے یہی لوگ انصار کہلائے جو کافر تھے۔ سمجھ ہاں میں آ باجی، رہی اور بات؟ وہ لوگ جو ہے نا یہودیوں سے اور ان سے سنا بھی کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے ہوں، والے ہیں، اس لیے وہ لوگ ہاں، جلدی ایمان لے کر آ گئے. وہ لوگ جانتے تھے لیکن یہ لوگ کیا ہے، ضد میں تھے نا، یہود لوگ، یہود کیا کرتے تھے، یہود پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے نا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچان گئے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، نام بھی لکھا ہوا تھا، کیسے ہوں گے، پوری ہر چیز لکھی ہوئی تھی ان کی کتابوں میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی نا، توریت اور انجیل، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا کہ ایسے آخر رسول آئیں گے، کہاں پہ آئیں گے، ان کی کیا نشانیاں ہوگی، ان کے کریکٹرز کیا ہوں گے، یہ بھی وہ لوگ جانتے تھے۔ اور چیک کرنے جاتے تھے، چیک بھی کر لیتے تھے، پھر بھی آ کے نہیں مانتے تھے۔
تو یہود لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ کیا بن بیٹھے تھے، وہاں کے بڑے بڑے جو ہے ان کے دھندے چل رہے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو وہ جو آتے تھے نا ان کے پاس، جو لوگ بھی آتے تھے ان کے پاس، کیونکہ یہ عالم تھے تو ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے کہ ہمارا ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جھوٹ موٹ گڑھ کے اپنی کتاب میں پڑھتے تھے، سچ جانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے، ان کی خواہش کے مطابق اس کتاب کی چیز کو بدل کے ان کو ان کی خواہش کے مطابق ان کا مسئلے کا حل دیتے تھے. تو وہ لوگ خوش ہو جاتے تھے آنے والے، اور ان کو کیا دیتے تھے، بہت سارا مال دیتے تھے کہ تم نے بہت اچھا مسئلے کا حل بتایا، بہت اچھا حل بتا دیا، اس سے ہماری جان بچ گئی، ہے نا. اور ایسا کر کر کے وہ لوگ امیر بنتے جا رہے تھے. پیسوں کے آگے آیت میں آئے گا کہ وہ پیسوں کی لالچ میں کیا کرتے تھے، آیت کو بدل دیتے تھے. ہاں تو ٹھیک ہے، آگے پڑھ رہی ہوں میں. تو یہ جو ہے آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کافر لوگ کون تھے، ہے نا، ان کے لیے کیا ہے، سخت سزا کے حقدار ہے. اس کے بعد جو منافق، اچھا تو یہ لوگ جب بہت زیادہ جھگڑے چل رہے تھے نا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان میں ایک آدمی بہت بڑا سردار تھا، مطلب ان لوگ کا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابئی. اب سب لوگ یاد رکھیں گے، منافقوں کا سردار تھا وہ. کیا نام تھا؟ عبداللہ بن ابئی. یہ لوگ جو مشرکین قبیلے نا، اوس اور خزرج کے لوگ کیا کر رہے تھے، ایک نیتا بنانا چاہتے تھے اپنا سردار. تو انہوں نے فکس کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابئی ہمارے بیچ میں سمجھوتا کرا رہا ہے، تو ہم اس کو کیا بنا دیں گے، یہاں کا حکمران بنا دیں گے، یہاں کا خلیفہ بنا دیں گے. کہاں کا؟ مدینہ کا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے نا جو کراؤن پہنتے ہیں نا، جو راجا لوگ پہنتے ہیں جو کراؤن، وہ بھی تیار ہو رہا تھا مونگا موتی سے سب سے. تو اس کی تیاری چل رہی تھی کہ اس کو بس خلیفہ بنانے ہی والے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی تھی. مدینہ میں وہ تشریف لائے تھے، ہے نا. جیسے ہی یہ تشریف لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنا سوچے سمجھے سب مسلمان جو ہو چکے تھے مسلمان، وہ تو ایک دم اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بنا کچھ بولے ہی انہوں نے اپنا حکمران بنا دیا آپ کو. تو یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابئی، آپ سوچو اس کو خلیفہ بننے والا تھا وہ وہاں کا، اور کوئی اور آ کے باہر سے آ کے اس کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ سوچ لو. ایک تو ویسے ہی دل اس کا تنگ تھا. منافق کسے کہا جاتا ہے نا، ہر چیز جھوٹ بولتا ہے، جو بولتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے نا. اور کیا کرتا ہے وہ، ہے نا، جب وعدہ بھی خلافی. وعدہ خلافی ہے نا کرتا ہے. بات وعدہ کرتا ہے خلافی. تو گالی بکتا ہے، اور وعدہ غصہ خلافی کرتا ہے تو پھٹ معاملے پڑتا ہے، میں غصے میں خیانت پھٹ کرتا پڑتا ہے. ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کو یاد ہے نا. تو منافق تو تھا ہی، وہ بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا. لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ سب فائدہ جو ہے ان کو ہو رہا ہے، جنگ بدر میں بھی جیت ہو گئی مسلمانوں کی، تو اس نے کیا کیا، آ کے اسلام قبول کر لیا. حالانکہ اس نے اسلام قبول کر لیا، زبان سے قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں کبھی اسلام ایمان جو ہے داخل ہی نہیں ہوا تھا. تو اس کے ساتھ میں اس کے کچھ چیلے چمچے بھی تھے، ہے نا. تو وہ چیلے چمچے اس کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو بھی لالچ تھی کہ جب یہ خلیفہ بنے گا تو ہم کو کیا بنائے گا، کچھ نہ کچھ تو، ہے نا، تحفے دے گا، یا پھر اپنے کو منتری ونتری بنا دے گا، کچھ تو بنا دے گا، درباری بنا دے گا، کچھ تو بھی. تو اس کے ساتھ کے لوگ بھی تھے. تو وہ لوگ ہیں جو منافق کہلاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ منافق جو ہے نا کافروں سے بھی پہلے نیچے، جہنم میں سب سے نیچے جو ہے منافق ہوں گے، اس کے اوپر کافر ہوں گے. اعوذ باللہ. تو منافق کی زیادہ زیادہ مطلب آگ کے پاس، زیادہ آگ کے پاس، سلگتی ہوئی آگ کے پاس منافق ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ دھوکے دے رہے تھے، بولتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو ان کی بارے میں بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن میں بھی متقین کی صرف 5 صفات بتائی 2-3 آیتوں میں، اور کافر کی 2 ہی آیتوں میں اللہ نے بتا دیا. لیکن منافق کے لیے دیکھیں گے آپ 20 نمبر کی آیت تک کے ان کے بارے میں چل رہا. تو میں فٹافٹ پڑھتی ہوں کہ وہ کیسے تھے. ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دھوکے بازی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ لوگ کو لگتا تھا کہ ہم دھوکا دے رہے ہیں ان کو، لیکن اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے. ان کو خود عقل نہیں ہے کہ وہ خود کو دھوکا دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ بتا رہے ہیں کیوں ایسا کرتے تھے وہ لوگ؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. دلوں میں بیماری کیسی ہوتی ہے معلوم ہے نا؟ ہارٹ ڈیزیز کیسی ہوتی ہے، ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے. تو دلوں میں ان کے بیماری ہے، جسے اللہ نے اور بڑھا دیا ہے. جب انسان کیا کرتا ہے، منافقت میں پڑتا ہے نا، تو اس بیماری کو اللہ جو ہے نا، نفاق کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے.
مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتا ہے. آپ کو لگتا ہوگا نا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو مشرک ہیں جو کافر ہیں دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ تو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنی دولت کیوں دے رہا ہے، ان کو اتنے بیٹے اتنی اولادیں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. کتنی سرکشی کتنی نافرمانی تم کر سکتے ہو کر لو، جتنی کرنا ہے کر لو. اور ان لوگوں کے لیے جتنا بھی اچھا عمل، جو لوگ آپ دیکھتے ہوگے نا آس پاس میں، یہ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں، کئی بار تو ہم سے بھی زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں. مطلب کیسے عمل؟ کسی کو دینا لینا ہو تو بہت اچھے سے کرتے ہیں، دل سے کھانا کھلاتے ہیں، دل سے کسی کو دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں تو دل سے دیتے ہیں. کئی بار ہمارے دل میں تو تنگی بھی آ جاتی ہے لیکن وہ لوگ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کو ایمان کے بغیر عمل صالح پسند نہیں ہے. ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا تبھی وہ قبول ہوگا. اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے، کافر ہے، لیکن وہ عمل صالح کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، سب اچھے کام کرتا ہے، لیکن اس کو کیا ہے، اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ایمان لانا، ایمان مفصل جو ہے اس پہ ایمان لانا، اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتابوں پر اور فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر، ہر چیز پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، اور اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکا، وہ لوگ کو لگتا ہے کہ ہم ان کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن ایکچوئل میں وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں، اور اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے جس کو اللہ نے بڑھا دیا ہے. اور کس وجہ سے؟ باوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا بولتے تھے آگے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نا، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں جو بیماری ہے اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بڑھا دیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. سزا بولنے سے، پنشمنٹ بولنے سے ہی تو بہت تکلیف والی چیز ہوتی ہے، لیکن دردناک سزا، بہت زیادہ بڑی درد دینے والی جو پنشمنٹ ہوگی تو وہ کیسی ہوگی؟ وہ ان کے لیے ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ فرماتے ہیں جب کبھی ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد مت کرو، فساد سمجھتے ہو نا، فتنہ فساد کر رہے ہیں بولتے نہیں اپن، ہے نا، جھگڑے لڑائی کرانا، آپس میں لڑائی جھگڑے کروانا، ہے نا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت مچاؤ، لڑائی جھگڑے مت کرو، جیسے ساس کیا کرتی ہے، بہو اور بیٹوں کے بیچ میں جھگڑے لڑا دیتی ہے، یا بہو اپنے شوہر اور ان کی بہنوں کے بیچ میں جھگڑے لڑا دیتی ہے، یا اپنے ماں بیٹوں کے بیچ میں جھگڑے لڑا دیتی ہے، تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ فساد، ہے نا، کسی کو لڑا دینا فساد کرانا ہوتا ہے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہ لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں، مگر ان کو شعور نہیں ہے، ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ، ان سے کہا جاتا تھا کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ. کفر کرے مطلب منافق لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے تھے کہ ہم بیوقوف ہیں کیا، ان کی طرح ایمان لے آئیں گے، کیا فائدہ ہو رہا ہے، مر ہی کٹ رہے ہیں یا بھوکے مر رہے ہیں، دیکھو پورا سب سامان امن چھوڑ کے آ گئے، یہاں آ کے مدینے میں پڑے ہیں. مدینے میں آ گئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے سب صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر، پہلے ہی ہجرت کر دیے تھے نا صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تھے. اور دھیرے دھیرے بعد میں لوگ آتے جاتے تھے، لیکن بہت سارے صحابہ پہلے آ گئے تھے. تو ان سے کہا جاتا تھا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ، تو بولتے ہیں ان کے جیسے بیوقوف لوگوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئے، ہے نا. کیا ملا ان کو ایمان لا کے؟ کچھ تو نہیں ملا ہے نا، ماری تو کھا رہے ہیں یہ لوگ سب کی، ہے نا، اور بھوکے مر رہے ہیں لوگ، ایسا ایسا ان کو لگتا تھا. کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ خبردار، سچ تو یہ ہے کہ یہ خود بیوقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو صحابہ کرام کو بعد میں اتنی دولت آئی تھی، مدینہ میں اتنی دولت کی ریل پیل تھی کہ سب صحابہ کرام یاد کرتے تھے کہ ہم کیسے رہتے تھے اور آج ہم کیسے رہ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گش کھا کے گر جاتے تھے،
اصحاب صفہ میں سے تھے نا، مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے، جب کوئی لا کر دیتا تھا کچھ کھانے کو تو کھا لیتے تھے، ورنہ بھوکے رہتے تھے، اور چکر کھا کے گش کھا کے بھوک سے گر جاتے تھے، اور بعد میں ان کے پاس ریشم کا رومال تھا، جیب میں سے نکال کے ان کو چھینک آئی تو انہوں نے رومال سے جب پوچھا نا تو ان کو یاد آیا، واہ ابو ہریرہ واہ، واہ، پہلے تو تم گش کھا کے گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، لوگ سمجھتے تھے کہ تم کو بیماری ہو گئی ہے، دورہ پڑا ہے، اس لیے لوگ تمہیں جوتے سنگھاتے تھے تم کو ہوش میں لانے کے لیے، اور آج تم ناک پوچھنے کے لیے ریشم کے رومال سے ناک پوچھ رہے ہو، واہ ابو ہریرہ واہ، ایسا کر کے ان کی حدیث آتی ہے الحمدللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے آ گئے تھے نا، الحمدللہ۔ تو یہ لوگ بیوقوف ہیں، جو منافقین ہیں وہ نہیں جانتے ہیں نا، وہ بیوقوف ہے۔ جب ایمان والوں سے وہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں نا اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کے دوست تھے وہ لوگ یہودی، یہاں سے خبریں لیتے تھے اور جا کے یہودیوں تک پہنچاتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں، ایمان والے مطلب مسلمان لوگ یہ ان لوگ ساٹھ گاٹھ کر رہے ہیں، یہ ان لوگ کی ہے نا، ان لوگ کی ایسے مشورے چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے ان کی محفلوں میں، ایسے جا کے وہ اپنے شیطان دوستوں کو بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اب وہ ان کی رسی لمبی کیے جا رہا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں کیا ہو رہے ہیں، اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں، اندھے ہیں، آنکھ ہے لیکن اندھے ہیں نا، ایسے بھٹکے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، اگر یہ سودا ان کے لیے فائدے مند نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ منافق لوگ ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے کیا لے لی؟ گمراہی لے لی، اور ان کو کوئی فائدے مند سودا نہیں ملا۔ ان کی مثال بھی اللہ نے بتائی ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، علم کی روشنی جلی، علم کیا ہوتا ہے؟ روشنی لے کر آتا ہے، اور جو لا علمی ہوتی ہے نا، جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، لا علمی کا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، اور علم کی کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ آگ جلائی، مطلب علم کی روشنی پھیلائی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر لیا، مطلب پورے مدینہ میں جب علم پھیل گیا تو اللہ نے ان کے دیکھنے کی روشنی چھین لی۔ اب ان کو پورے مدینہ میں جب روشنی پھیل رہی تھی، لیکن ان لوگوں منافق لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کی روشنی چھین لی، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیریوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا، مطلب ان کے دل کی جو اندھیاری ہے نا، علم والے ہو کر یدی ہوں گے تو بھی ان کے دل میں کیا ہے؟ دل میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے دیا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو، یا پھر وہ لوگ کیسے ہیں منافق لوگ، کہ آسمان سے جور کی بارش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اندھیری گھٹا بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، اور کڑاکے کی جب آواز سنتے ہیں نا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ حق کے ان انکاریوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ مطلب ان کے لیے ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس طرح کی مصیبتیں آتی ہی رہیں گی، اور یہ ڈر ڈر کی زندگی گزاریں گے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے مانو بہت جلد بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے گی، جب کچھ روشنی ان کو نظر آتی ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت بالکل ہی چھین لیتا، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ مطلب یہاں پہ منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب روشنی پھیلی علم کی، قرآن کی روشنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے، مطلب یہ بولتے تھے کہ اس کو نہیں سنو، نہیں سنو، یدی سن لیں گے تو کیا ہوتا تھے؟ لوگ کھینچے چلے جاتے تھے، ایسا مطلب اٹریکشن تھا قرآن میں کہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے، تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، اور سنتے بھی تھے تو لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ سننے کے لیے آتے تھے نا تو لوگوں کے بیچ میں شک پھیلاتے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا ان کے دل میں شک اور شبہات پیدا کر دیتے تھے، ارے دیکھو یہ کہہ رہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا پھیلاتے تھے۔ اس کے بعد جو چیزیں آسان ہوتا تھا، اب بول تو چکے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ جو آسان آسان احکامات ہوتے تھے نا، کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، ہاں ٹھیک ہے اذان ہوگی تو ہم بھی مسلمان بن گئے، ہم نماز پڑھنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، لیکن تم بولیں گے کہ جھوٹ مت بولو، کسی کو برے نام سے مت پکارو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، یہ سب کام تو ہم سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں گی، لیکن پردہ اف،
آئی ڈونٹ لائک ہے نا حجاب، مجھے پسند نہیں ہے. مطلب جو احکام اچھا لگ رہا ہے، ایزی لگ رہا ہے، اپنے فائدے کا ہے، تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور جب جو چیز ہم کو بھاری جاتی ہے ہم وہ اس کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں. اللہ نے اس کو مثال سے سمجھا دیا. آگے فرمایا